ہند کہنے لگی، بہتان باندھنا بری بات ہے اور بعض بہتانوں سے معاف کرنا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم معروف باتوں میں میری نافرمانی نہیں کرو گی۔ ہند کہنے لگی، ہم اس مجلس میں اس لیے نہیں بیٹھی کہ معروف باتوں میں آپ کی نافرمانی کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان کی بیعت لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ہند بنت عتبہ عورتوں کے وفد میں نقاب ڈال کر آئی اور کہا، میں ایک مومن عورت ہوں اور گواہی دیتی ہوں خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اس نے نقاب اٹھا کر کہا، میں ہند بنت عتبہ ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش آمدید کہا، اور بیعت کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ بھی نہیں دیتا جو مجھے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، سوائے اس کے کہ جو میں اس کے علم کے بغیر لے لوں۔ کیا اس میں کوئی حرج ہے کہ میں اس سے اپنے عیال کو کھلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، معروف طریق سے انہیں کھلانے پر تجھے کوئی گناہ نہیں، جو تیرے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو اسے مناسب طریقے سے لے لے۔ اسلام پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہند بنت عتبہ قریش کے سردار اور ان کی فوجوں کے سالار ابو سفیان کی بیوی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے جو ابو سفیان اور آپ کی بیوی کے مرتبے کے ہوں، تالیف قلب کے لیے ان سے خاص سلوک کرتے تھے تاکہ اسلام کے لیے ان کے دل کھل جائیں۔ اور ہم عنقریب ملاحظہ کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ان سرداروں کو جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، انہیں حنین کی غنائم سے سینکڑوں اونٹ دیے۔ اس قدر اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سابق الاسلام کو بھی نہیں دیے۔ ہند بنت عتبہ بھی جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھی، اور احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کے قتل کا بڑا سبب تھی۔ لیکن سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی سے کینہ رکھتے تھے، اور نہ کینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں رہ پا سکتا تھا۔ خصوصاً اسلامی تعلیم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام اور شاندار اصول چشم پوشی کرنا تھا، اور وہ یہ کہ اسلام پہلے کی خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند سے اور نہ کسی دوسرے شخص سے جاہلیت کے گناہ پر محاسبہ کیا، سوائے ان چند اشخاص کے جو سزا کے مستحق ہو چکے تھے۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا پر عمل درآمد کرایا۔ ہند بنت عتبہ کا اپنے گھر کے بت کو توڑنا۔ بعض کتب تاریخ میں ہے کہ جب ہند بنت عتبہ کے دل میں اسلام رچ بس گیا اور اسے سمجھ آ گئی کہ وہ گمراہی پر تھی، اس نے فتح کے روز مسلمانوں کو مسجد میں عبادت کرتے دیکھا تو اپنے خامد ابو سفیان سے کہنے لگی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے آج سے پہلے تو تجھے انکار کرتے ہی دیکھا ہے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے اس رات سے قبل اس مسجد میں خدا تعالیٰ کی اس طرح عبادت ہوتے نہیں دیکھی۔ خدا کی قسم صحابہ نے قیام اور رکوع و سجود کرتے رات گزاری ہے۔ ابو سفیان نے کہا، جو کچھ تو نے کرنا تھا کر لیا، اپنی قوم کے کسی آدمی کے ساتھ چلی جا۔ پس وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور وہ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اس کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا۔ اسلام لانے کے بعد ہند اس بت کے پاس گئی جو اس کے گھر میں پڑا تھا اور اسے پاؤں سے مارنے لگی اور کہنے لگی، ہم تیری وجہ سے دھوکے میں پڑے تھے۔ پھر اس نے اسے مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہند سے ہدیہ قبول کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ جو عورتوں کے وفد کی لیڈر تھی، اس نے بیعت کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے اس دین کو غالب کیا جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی رحمت مجھے محروم نہ کرے، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والی اور اس کی تصدیق کرنے والی عورت ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے فراخی حاصل ہو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم مجھے اس بات سے زیادہ کوئی بات محبوب نہیں کہ روئے زمین کے سب خیمہ زن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے والوں کے ماتحت ہوں، اور اب میری یہ خواہش ہے کہ روئے زمین کے سب خیمہ زن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے والوں سے عزت حاصل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے زیادہ بھی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا اور ان سے بیعت لی۔ مورخین کہتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اکرام تھا، اس کے اظہار کے لیے اس نے اپنی لونڈی کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کے 2 بھنے ہوئے بچے بھیجے۔ اس کے اجازت طلب کرنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ اور بنی عبد المطلب کی بعض مستورات کے درمیان تشریف فرما تھے۔ لونڈی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میری مالکہ آپ کے حضور معذرت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کل اس کی بکریاں کم بچے دیتی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری بکریوں میں برکت دے اور وہ زیادہ بچے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کو زیادہ کر دیا۔ یہ لونڈی بیان کرتی ہے، ہم نے بکریوں اور بچوں کی وہ کثرت دیکھی کہ جو ہم نے اس سے پہلے نہ دیکھی تھی۔ فتح مکہ کے روز روپوش ہونے والے لوگ۔ مکہ پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی ایک تعداد اس خوف سے چھپ گئی کہ مسلمان ان سے انتقام لیں گے، اور انہوں نے جو برے سلوک ان سے کیے ہیں ان کی وجہ سے ان پر گرفت کریں گے۔ ان سرداروں میں سے کچھ گھر کے اندر چھپ گئے اور کچھ باہر بھاگ گئے۔ جو لوگ مکہ میں چھپ گئے تھے وہ حالات کے پرسکون ہونے پر باہر آ گئے۔ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا تو وہ اسلام لے آئے اور خوب اسلام لائے۔ مثلا سہیل بن عمرو العامری قریش کا نمائندہ اور صلح حدیبیہ کے وفد کا لیڈر تھا۔ نہ ہی یہ مطلوبہ اشخاص میں سے تھا اور نہ ہی ان لوگوں میں شامل تھا جن کے خون کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباح قرار دیا تھا، لیکن وہ اپنی شدید دشمنانہ کارروائیوں کی وجہ سے اپنی جان کے متعلق خائف تھا، اس لیے وہ روپوش ہو گیا۔ اس کے روپوش ہونے اور اسلام لانے کا واقعہ عنقریب تفصیل سے بیان ہوگا۔ دوسرے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کا رضائی بھائی تھا، اور مکہ میں داخل ہونے سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مار دینے کا حکم دیا تھا اور فوج کے تمام دستوں کو اس کے قتل کی ہدایت دی تھی۔ اس کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عنقریب بیان ہوگا انشاءاللہ۔ فتح کے روز مکہ سے فرار اختیار کرنے والے قریش کے سرداروں میں سے جو لوگ مکہ سے بھاگ گئے تھے وہ یہ تھے۔ نمبر 1 صفوان بن امیہ الجمعی۔ یہ سردار نہ ہی مطلوبہ اشخاص میں سے تھا اور نہ ہی ان لوگوں میں شامل تھا جن کا خون مباح قرار دیا گیا تھا۔ نمبر 2 اکرمہ بن ابی جہل المخزومی۔ یہ ان لوگوں میں شامل تھا جن کا خون مباح قرار دیا گیا تھا۔ نمبر 3 حبار بن الاسود۔
یہ مطلوبہ اشخاص میں سے تھا اور ان لوگوں میں شامل تھا جن کا خون مباح قرار دیا گیا تھا۔ نمبر 4 حبیرہ بن ابی حبیرہ، یہ ان مطلوبہ اشخاص میں شامل نہ تھا جن کا خون مباح قرار دیا گیا تھا۔ نمبر 5 عبداللہ بن الزبعرہ، یہ بھی ان مطلوبہ اشخاص میں شامل نہ تھا جن کا خون مباح قرار دیا گیا تھا۔ نمبر 6 حویتب بن عبد العزیٰ العامری، یہ بھی ان مطلوبہ اشخاص میں شامل نہ تھا جن کا خون مباح قرار دیا گیا تھا۔ نمبر 7 اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی بھی ان لوگوں میں شامل نہ تھا جن کا خون مباح قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ اپنی جان کے خوف سے بھاگ گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام قبول کر لینے کے بعد معاف فرما دیا۔ ان سب لوگوں کے بھاگنے، چھپ جانے اور اسلام لانے کے واقعات عنقریب تفصیل سے بیان ہوں گے۔ ان میں سے صرف ایک شخص مکہ واپس نہیں آیا اور مشرک ہونے کی حالت میں ہی مرا تھا۔ سہیل بن عمرو کی روپوشی اور اسلام لانے کا واقعہ۔ سہیل بن عمرو العامری قریش کا سردار، اعلیٰ درجے کا خطیب اور سیاسی لیڈر تھا، اور صلح حدیبیہ کے مذاکرات میں قریش کے وفد کا لیڈر تھا جس کی نیابت میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بنا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ سہیل بن عمرو ان لوگوں میں شامل نہ تھا جن کا خون رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباح قرار دیا تھا، لیکن وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ اس نے 20 سال کے طویل عرصے میں جو برائیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اسی لیے وہ جاہلی سوچ کے مطابق ڈرتا تھا کہ وہ ان مسلمانوں کے انتقام کا نشانہ نہ بنے جو مکہ کے حکمران بن گئے ہیں۔ لیکن وہ اس خوف کے باوجود مکہ سے نہیں بھاگا۔ اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن سہیل، جس کا لقب ابو جندل تھا، اس کی تلاش میں آدمی بھیجا۔ یہ سابقین الاسلام میں سے تھا اور عیس کے بہادر انقلابیوں میں سے تھا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس نے اسے کہا، میرے لیے ایسی امان حاصل کرو جس کا لوگوں کو بھی علم ہو۔ اب پورا واقعہ آپ سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کی زبانی سنیے۔ سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو کر غالب آ گئے تو میں نے اپنے گھر میں گھس کر اس کا دروازہ بند کر لیا، اور میں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن سہیل کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ حاصل کرو، مجھے قتل کا خوف دامنگیر ہے۔ میں نے جو سلوک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے کیا ہے اسے یاد کرتا ہوں تو مجھے اپنے سے زیادہ برا سلوک کرنے والا کوئی دوسرا آدمی نظر نہیں آتا، اور میں صلح حدیبیہ کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کوئی آدمی نہ ملا تھا، اور میں نے ہی معاہدہ لکھوایا تھا۔ نیز بدر، احد اور قریش کے ہر حملے میں نے شرکت کی ہے۔ عبداللہ بن سہیل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے امان دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ اللہ کی امان میں ہے، اسے چاہیے کہ باہر آ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے فرمایا، جو سہیل کو ملے وہ اسے تیز نظروں سے نہ دیکھے، اسے باہر آنا چاہیے۔ میری زندگی کی قسم، سہیل صاحب عقل و شرف ہے اور اس جیسا آدمی اسلام سے بیگانہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے سمجھ لیا ہے کہ جو چیز اس میں رکھی ہوئی ہے یعنی کفر، وہ اس کے لیے فائدے بخش نہیں۔ عبداللہ نے اپنے باپ کے پاس جا کر اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے آگاہ کیا۔ سہیل کہنے لگا، خدا کی قسم، وہ خردسالی اور سال خردگی میں نیکوکار تھے، اور سہیل آگے پیچھے آتا جاتا تھا، اور وہ حنین میں مشرک ہونے کی حالت میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا، حتیٰ کہ جورانہ میں بطیب خاطر اپنی مرضی سے مسلمان ہو گیا۔ سہیل بن عمرو دانشور اور نیک دل آدمی تھا۔
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سہیل اسلام لانے کے وقت سے ہی محمود الاسلام تھا اور شام کی فاتح فوجوں میں شامل تھا اور وہیں پر فوجی چوکی میں طاعون سے فوت ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن ابی سرح اور اس کی سزائے قتل کی معافی کا واقعہ۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح سرداران قریش میں سے تھا اور ان مطلوبہ آدمیوں میں سے ایک تھا جن کے خون کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباح قرار دیا تھا اور اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ وہ کعبے کے پردوں سے لٹکے ہوئے ہوں تو بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اسلام قبول کر کے ہجرت کی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا۔ پھر شیطان نے بہکانا شروع کیا تو وہ اسلام چھوڑ کر مکہ واپس آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ارتداد کی وجہ سے اس کے قتل کر دینے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے اجماع سے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ جب مکہ پر اسلامی فوج کا قبضہ مکمل ہو گیا تو ابن سرح کو یقین ہو گیا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص معافی نہ دی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس نے اپنے رضائی بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کے گھر میں پناہ لی اور ان سے استدعا کی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اس کی امان کے لیے کوشش کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی مساعی میں کامیاب ہوئے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ نیز آپ رضی اللہ عنہ مسلسل کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور اس نے اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ فتح کے روز ابن سرح اپنے رضائی بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بھائی، خدا کی قسم میں نے تجھے منتخب کیا ہے، لہٰذا مجھے اس جگہ چھپا لو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر میرے بارے میں بات کرو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے دیکھتے ہی مار دیں گے۔ میرا جرم بہت بڑا ہے اور میں تائب ہو کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، تو میرے ساتھ ہی چل۔ عبداللہ نے کہا، خدا کی قسم اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے ضرور مار دیں گے اور مجھے مہلت نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے میرے خون کو مباح کیا ہوا ہے اور ان کے اصحاب ہر جگہ میری تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، تو میرے ساتھ چل، انشاءاللہ وہ تجھے قتل نہیں کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عثمان عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا ہاتھ پکڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ بن سعد کی ماں مجھے اٹھاتی تھی اور اسے پیدل چلاتی تھی، مجھے دودھ پلاتی تھی اور اسے دودھ چھڑاتی تھی، وہ میرے ساتھ ملاطفت کرتی تھی اور اسے چھوڑ دیتی تھی، اس کو میرے سپرد کر دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اعراض کیا تو آپ اعراض کر کے جس طرف منہ کرتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی طرف سے سامنے ہو کر یہی بات کہتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارادے سے اعراض کیا تھا کہ کوئی شخص اٹھ کر اس کو قتل کر دے، کیونکہ وہ ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھتا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جھک کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دے کر کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس کی بیعت لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس کافر یا فاسق کے قتل کرنے سے تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے؟ اس پر عباد بن بشر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس امید پر آپ کی نگاہ کو دیکھ رہا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اشارہ کریں گے اور میں اسے قتل کر دوں گا۔